دیکھیں جی، اس میں ہم نے ایک کیا ہے کرائیٹیریا کہ وہ ایک تو گندم اگانے والا ہو، وہ کسان جو گندم اگانے والا ہو اور اسے گندم لگانی ہے کسان. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی کراپ ہوتی ہے تو اس میں زمیندار اور کسان پارٹنرز ہوتے ہیں. یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں ہمارے پاس یہی پریکٹس ہے، زمیندار اور کسان پارٹنر ہوتے ہیں. تو جو بھی انہوں نے قرضے بھی لیے ہوتے ہیں تو وہ بھی ان دونوں کے کٹتے ہیں. تو گورنمنٹ نے کہا کہ جی اس وقت زمیندار تو کہیں نہ کہیں اپنے پیسے لے لے گا، کسان کی پوزیشن زیادہ خراب ہے. تو کسان کو 5,000 روپے اگر وہ گندم لگائے گا تو 5,000 روپے پر ایکڑ اس کو، جتنے بھی ایکڑ لگا 10 ایکڑ لگائے گا تو اس کو 50 ملے گی اس کو. ہاں، اب اس کرائٹیریا کی بات کریں، ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی جس میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کے اعلیٰ افسران بھی اس میں شامل ہیں، پھر تپے دار بھی شامل ہیں، پھر اس میں اسسٹنٹ کمشنر بھی شامل ہے. یہ تحصیل وائز کمیٹیاں بنائی گئی ہیں. بیسیکلی یہ ڈی سی تو اوور سی کریں گے، لیکن جو تحصیل کی کمیٹیز ہیں، اسسٹنٹ کمشنر از دا ہیڈ آف دا کمیٹی along with the members of agriculture department. تو وہ لوگ جوائنٹلی انہوں نے سروے کیے ہیں اور اس سرویز میں کہ جی کہاں کا گندم لگتی ہے. مثال کے طور پر اگر میری زمین اور میرے پاس باغ ہوتا ہے تو میرا کسان نہیں لے گا اس کو جس نے گندم لگانی، کیونکہ ہمارا آپ کو آج بھی پتا کہ ملک میں پورے ملک میں گندم کا کرائسس اور ویٹ پرائسز کا کرائسس ہے. آج بھی واحد پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے جو کہ 65 روپے فی کلو آٹا بیچ رہی ہے. مجھے پتا ہے اس کے پاس ضمنی کوشچن آ گیا کہ کئی جگہوں پہ 150 روپے میں بھی بک رہا ہے، کہیں 200 روپے بک رہا ہے. لیکن جو گورنمنٹ کے سٹالز ہیں اینڈ آف سپٹمبر سے لے کے 15 مارچ تک یہ حکومت سندھ باؤنڈ ہے کہ وہ 65 روپے فی کلو آٹا بیچے گی. تو آٹے کے کرائسس آنا شروع ہو گئے تھے. ہوا یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اور پاسکو نے گندم جو امپورٹ کی وہ آپ کو پڑ رہی تھی 9,000 روپے ٹن. باہر کے ملک سے گندم جو آپ نے امپورٹ کی وہ پڑ رہی تھی 9,000 روپے ٹن. لاسٹ ٹائم ہم نے گندم کی سپورٹ پرائز رکھی تھی 2100 روپے. پھر اس بار سندھ کیبنٹ نے اس کی پرائز رکھی 4,000 روپے تاکہ ہم انکریج کریں تمام فارمرز کو گندم زیادہ زیادہ لگائیں. بڑا کرٹیسزم ہم پر ہوا. ہمارے اپنے ملک کی کچھ حکومتوں نے پنجاب سے یا کسی اور جگہ سے کرٹیسزم ہوا کہ جی آپ نے کیوں گندم کے ریٹ بڑھا دیے. ہم نے ان کو کہا کہ جی برائے مہربانی تھوڑا عقل استعمال کریں. اگر یہ گندم کا ریٹ ہم 2,000 روپے رکھتے جو پہلے بھی آپ کا رکھا ہوا تھا اور اس طرح کی بارش آفت بھی پڑ گئی اور آپ کی گندم خراب ہو گئی، آپ نے 9,000 روپے ٹن گندم باہر سے منگائی، آپ کے پیسہ اپنا باہر بھیجا ملک کا، وہاں سے گندم منگائی. لیکن اگر آپ 4,000 روپے فی ٹن گندم اپنے کسان کو دیں گے تو آپ کی لوکل گندم بہترین گندم، کیونکہ وہ گندم جو باہر سے بھی آتی ہے اس کو بھی ہم مکس کر کے چلاتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا یہ کہ وہ بھی سنگل ہینڈڈ نہیں چلتی کیونکہ اس کی کوالٹی 100% نہیں ہوتی. تو آپ 9,000 روپے میں باہر سے منگاؤ اسے پتہ نہیں، آپ 4,000 روپے میں اپنے کسان کو پیسے دو، اپنے زمیندار کو پیسے دو تاکہ یہ فائدہ ان کو ملے اور وہ انکریج بھی ہوں. ورنہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی جو بھی زمینداری سے تعلق رکھتا ہے وہ بولتے ہیں یار کہ ریٹ کس کا اچھا ہے وہ فصل لگائی جائے. گندم کا ریٹ ویسے ہی کم ہوتا ہے تو لوگ کسی اور ویجیٹیبل میں چلے گئے، وہ کسی اور شوگر کو کین میں چلے گئے. اگر پورے ملک میں سب نے گندم اگانا بند کر دیا اگر تو پھر کہاں جائیں گے ہم لوگ، پھر ہم کرائسس میں ہوں گے. تو یہی پالیسی شروع سے گندم کو سپورٹ کرنے کے لیے محترم آصف علی زرداری صاحب جب صدر پاکستان تھے اس سے پہلے ہمیشہ پاکستان گندم امپورٹ کرتا تھا. جب محترم آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بنے اس کے بعد پاکستان 3-4 سال تک گندم ایکسپورٹ کرتا تھا. ہمارے وافر مقدار میں ہمیں گندم پہنچانی تھی. تو ابھی بھی حکومت کی اس پالیسی کی وجہ سے گندم کی پیداوار زیادہ ہو رہی ہے. یہ سارا ہم جہاں بیٹھے ہیں سارا ایگریکلچر بیلٹ ہے. آپ یہاں معلوم کر لیں کہ پچھلے سالوں سے اس بار جو ہے وہ گندم لوگ زیادہ اگا رہے ہیں. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جی لوگوں کو اچھی پرائز ملے گی تو جو ہے وہ لوگ اس پہ انکریج ہوں گے. دیکھیں جی یہ جنید صاحب آپ کا بہت اچھا سوال ہے. عمران خان صاحب نے بقول آپ کے، کہ میں نے نہیں لکھا بیان، میں ٹریولنگ میں تھا تو آپ کے میں بیان کو کوٹ کر کے کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 15 ارب روپے سیلاب متاثرین کے لیے جمع کیے، پہلی بات. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے 1 ارب روپے وہ سندھ حکومت کو دینا چاہتے ہیں، سندھ کے سیلاب متاثرین کو دینا چاہتے ہیں. تو پہلی بات تو وہ 15 ارب روپے
इमरान खान साहब के जो जमा थे वो कहां गए? 14 अरब रुपए कहां चले गए? किसको दिए? ये जलसों में चले, सोशल मीडिया पे चले, फिर फॉरेन फंडिंग या किसी और चक्कर में चले गए, या फिर जो है वो किसी खातून साहिबा जो मुल्क से बाहर है उनके पास चले गए? कहां चले गए उसका हिसाब होना चाहिए, उसका बाकायदा कड़ा हिसाब होना चाहिए। बाकी ये दूसरा सवाल इस पे आपको सब पता है कि ये सबसे ज्यादा पूरा पाकिस्तान कहता है, पूरी दुनिया कहती है सबसे ज्यादा नुकसान सिंध का हुआ। तो अगर 15 अरब रुपए बकौल उनके पास जमा हुए तो 15 अरब में सिर्फ 1 अरब रुपए सिंध में लगाना चाहते हैं वो, और बाकी 14 अरब रुपए कौन से इलाके में ज्यादा से ज्यादा सैलाब की तबाही हुई है जहां पे लगाना चाहते हैं। तो ये शख्स मैं आपको फिर बताऊं, इमरान खान और उसकी पार्टी का पूरा जो माइंड सेट है ये झूठ पे मुबनी है। डेटा, हमारा डेटा हमें लेने की जरूरत नहीं, हमारा डेटा जो है वो वेबसाइट्स पे मौजूद है, हमसे डेटा लेने की जरूरत ही नहीं है। जितने भी मुखैर हजरात हैं, जितनी भी एनजीओज हैं, आप भी हैदराबाद शहर में बैठे हैं, आप लोग भी जानते हैं, क्या वो खुद आगे बढ़ के काम नहीं कर रही हैं? आपने यहां पे बड़ी बड़ी एनजीओज को देखा होगा काम, छोटी एनजीओज या बड़ी एनजीओज देखा होगा काम करते हुए? आपने कहीं देखा कि पीटीआई की तरफ से यहां पे कोई एक स्टॉल लगा हो, किसी एक को कोई राशन का बैग दिया गया हो, किसी एक के लिए कोई लोग यहां पे आए हो? तो अब वो डेटा का बहाना करें, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ झूठ पर है। वो 1 अरब रुपए हो सकता है कि वो खर्च करके अपने 14 अरब रुपए वो लेजिटिमेट करना चाहते हो, जो वो कहीं खा गए होंगे या किसी गलत काम में उन्होंने उड़ाए होंगे। सिंध हुकूमत और पीपुल्स पार्टी हमेशा से बलदियाती इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। जब लास्ट टाइम पोस्टपोन हुई तो मेट डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शन थी, मेरे ख्याल 14 तारीख थी जहां पे इलेक्शन होने थे, कि जी बारिश होनी है, और बहुत ही मूसलाधार बारिश हुई। जाहिर है जब बारिश हो रही होगी तो आप उस वक्त पोलिंग के लिए लोगों को तो नहीं निकाल सकते। 2-3 दफा जब भी पोस्टपोन हुई उनके जेन्युइन रीजन से, और अब भी जो है इस वक्त पोजीशन यह है कि सिवाय चंद इलाके से जहां पे इस वक्त सैलाबी पानी मौजूद है, बाकी सिंध हुकूमत तैयार है। हम इलेक्शन कमीशन के हर अहकामात को आईनी तौर पर पाबंद है कि उनको पूरा करें। सिंध हुकूमत की अपनी चॉइस नहीं है कि ये इलेक्शन हो या ना हो। पीपुल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है, और सिंध हुकूमत आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन और किसी भी अदालत के हुक्म के मानने के पाबंद है।